اب آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں تھانہ مارگلہ کی حدود سے 15 سالہ طالب علم 3 روز سے لاپتہ ہے۔ مقدمہ درج کر لیا گیا، تاحال طالب علم شاہمیر حسین کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ پولیس حکام کے مطابق ٹیوشن سے طالب علم گولڑا کی جانب پیدل نکلا۔ گولڑا جانے کے بعد طالب علم کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ صرف سٹی کیمروں کے ذریعے طالب علم کی تلاش جاری ہے۔ اہل خانہ کے مطابق شاہمیر کے پاس موبائل فون نہیں ہے۔ کراچی میں ڈاکوؤں کی فیڈرل بی ایریا میں میڈیکل سٹور میں لوٹ مار واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ میڈیکل سٹور پر پہلے سے موجود ڈاکو خریدار بن کر جاتا ہے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکو کا دوسرا ساتھی سٹور میں داخل ہوا۔ ڈاکو میڈیکل سٹور سے نقدی اور دیگر سامان لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں۔ سابق چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار نے کہا کہ انہوں نے عمران خان کو مکمل طور پر صادق اور امین قرار نہیں دیا تھا۔ ایک وقت تھا کہ نواز شریف عدالتوں کا پسندیدہ بچہ تھا۔ محمد اشفاق کی رپورٹ۔ سابق چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار کے ہوشربا انکشافات۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے بتایا کہ ان کا واٹس ایپ اکاؤنٹ 2 روز سے ریکور نہیں ہو رہا۔ خدشہ ہے میرے اکاؤنٹ کا ڈیٹا ہیک کر لیا گیا ہے۔ موبائل ڈیٹا کو توڑ مروڑ کر کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حالیہ ایک جج صاحب کی آڈیو سن کر یقین کر لیا تھا کہ وہ اصلی ہے۔ جب رابطہ ہوا تو پتہ چلا کہ آڈیو فیک اور ٹیمپرڈ ہوئی تھی۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا مزید کہنا تھا کہ نااہلی کیس میں میعاد سے متعلق اوپن نوٹس کیا تھا۔ جو بھی آ کر معاونت کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ جہانگیر ترین عدالتی کارروائی کا حصہ بنے۔ نواز شریف نے نوٹس وصول کیا لیکن کارروائی میں شامل نہیں ہوئے۔ عمران خان کو 3 نکات پر صادق اور امین قرار دیا تھا۔ عمران خان کے خلاف آف شور کمپنی بنیگالہ اور فورن فنڈنگ کے معاملے پر فیصلہ دیا۔ میری ججمنٹ ابھی بھی موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ عمران خان کو مکمل طور پر صادق اور امین قرار نہیں دیا تھا۔ نواز شریف سے متعلق گفتگو میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ جو شخص آج عدالتوں پر حملہ آور ہے وہ ایک وقت میں عدالتوں کا پسندیدہ رہا۔ صرف ایک مقدمے کے علاوہ اسے ہمیشہ عدالتوں سے ریلیف ہی ملتا رہا۔ جب میں چیف جسٹس بننے والا تھا تو نواز شریف یہ کہتے تھے کہ اپنا چیف جسٹس آنے والا ہے، اسی وجہ سے میں نے پاناما کیس میں خود کو بینچ سے الگ کر لیا تھا۔ سابق چیف جسٹس نے ملک کے مسائل کا حل الیکشن کو قرار دیا اور کہا کہ طاقتور لوگ ملک کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ماضی میں ملک کے فیصلے موکلوں اور پیروں کے ذریعے کیے جاتے رہے۔ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ پانی، صاف ہوا اور بڑھتی ہوئی آبادی ہے۔ جس دن صحافی سچ لکھنا شروع کر دے گا تو ملک کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب کسی کو انٹرویو نہیں دوں گا۔ مرنے کے بعد ایک کتاب شائع ہوگی جس میں تمام حقائق شامل ہوں گے۔ میں نے ذاتی تشہیر پر شہباز شریف اور پرویز خٹک سے رقم نکلوا کر قومی خزانے میں جمع کروائی۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے قائد اعظم کو اپنا ہیرو قرار دیا اور کہا کہ میری زندگی کا مقصد اس بابے کی زندگی کی پیروی کرنا ہے جسے بہت کم وقت ملا۔ اس بابے نے پاکستان سے عشق کیا، اپنی فیملی اور جان تک کی قربانی دی جس کا کوئی دین نہیں دیا جا سکتا۔ لیگی رہنما عطا تارڑ نے الزام لگایا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے نواز شریف کو نااہل کرایا۔ انہوں نے سارے از خود نوٹس پنجاب سے متعلق لیے۔ انہیں بتانا ہوگا کہ ڈیم کا پیسہ کہاں گیا۔ وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ آپ ریٹائر ہو چکے، بیان در بیان داغے جا رہے ہیں، کبھی واٹس ایپ کے ہیک ہونے کا۔ جو ان کا بیان سامنے آیا ہے وہ تحریک انصاف کے ترجمان بن کر انہوں نے وہ بیان دیا۔ ماضی میں آپ ان کے سہولت کار تھے۔ پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ کسی کا ذاتی انسٹیٹیوٹ نہیں تھا۔ آپ نے اس پورے ہسپتال کو سیاست کی نظر کیا کیونکہ آپ اپنے بھائی کے ہسپتال کو پروموشن دینا چاہتے تھے۔ سارے از خود نوٹس پنجاب میں ہوتے تھے۔ شیخ رشید صاحب کی انتخابی مہم آپ نے خود جا کے چلائی۔ میاں نواز شریف صاحب کو آپ نے نااہل کروایا۔ بتائیے نا وہ ڈیم کا پیسہ کہاں گیا ہے؟ آپ نے فنڈ ریزنگ کی تھی۔ قائمہ کمیٹی برائے سول ایویشن کا اجلاس۔ رکن کمیٹی سائرہ بانو نے بتایا کہ تنخواہوں پر بھاری ٹیکسز عائد کیے جانے پر پی آئی اے کے درجنوں پائلٹس نے استعفے دے دیے۔ کمیٹی نے وزیر ہوابازی اور سی ای او پی آئی اے کو آئندہ اجلاس میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ پائلٹس کی تنخواہوں پر 35 سے 40% ٹیکس عائد کیے جانے کا انکشاف۔ بھاری ٹیکسوں کے نفاذ پر 2 درجن سے زائد پائلٹوں نے استعفے دے دیے۔ قائمہ کمیٹی کا ملازمین کے احتجاج کا معاملہ افہام و تفہیم سے حل کرنے کی ہدایت۔
कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए सिविल एविएशन में कमेटी रुकन सायरा बानो ने बताया कि PIA में 8 लाख तनख्वाह लेने वाले पायलट को 3.5 लाख रुपए इजाफी टैक्स अदा करना पड़ रहा है, जिस पर बहुत से पायलट्स ने इस्तीफे दे दिए हैं, जिन्हें मंजूर नहीं किया जा रहा। PIA की फ्लाइट्स में हालिया ताखीर भी पायलट्स की कमी के सबब है। PIA हुकाम ने इस्तीफों की तस्दीक की। कमेटी को ब्रीफिंग में PIA के चीफ कमर्शियल ऑफिसर नौशेरवान ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने PIA में नई भर्तियों पर पाबंदी आयद कर रखी है। हुकूमत को 250 नए पायलट्स की भर्ती के लिए लिखा है, जिस पर ताहाल जवाब नहीं दिया गया। मुलाजमीन के एहतजाज के हवाले से सवाल पर DG सिविल एविएशन ने कहा कि मेरे पास मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का इख्तियार नहीं। हुकूमत ने बिजली सार्फिन पर ₹3.39 फी यूनिट इजाफी सरचार्ज आयद करने की मंजूरी दे दी। सरचार्ज का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। हुकूमत ने सारिफीन पर एक और बिजली बम गिरा दिया। बिजली के हर यूनिट पर 1 साल के लिए इजाफी सरचार्ज आयद। नेपरा ने हुकूमत की दरख्वास्त पर मंजूरी दे दी। इस वक्त सारिफीन 43 पैसे फी यूनिट सरचार्ज अदा कर रहे हैं। रवां साल मार्च से जून तक सारिफीन से ₹3.39 फी यूनिट, जबकि जुलाई 2023 से जून 2024 तक ₹1.43 फी यूनिट इजाफी सरचार्ज वसूल किया जाएगा। सरचार्ज का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। लाइफलाइन सारिफीन इजाफी सरचार्ज से मुस्तस्ना होंगे। बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 मार्च से होगा। 300 से 700 यूनिट तक बिजली की कीमत में ₹3.82 का इजाफा। कमर्शियल सारिफीन भी अगले साल जून तक ₹3.82 तक अदा करेंगे। ज़राई सारिफीन भी ₹1.43 से ₹3.82 तक अदा करेंगे। बलूचिस्तान के जिला बोलान में कांस्टेबलरी की गाड़ी के करीब धमाके के नतीजे में 9 एहलकार शहीद और 13 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बोलान के इलाके कंबड़ी पुल के करीब बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के ट्रक के नज़दीक जोरदार धमाका हुआ। इब्तिदाई शवाहिद के मुताबिक बोलान धमाका खुदकुश था। शहीद और ज़ख्मी एहलकारों को मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। तहम वज़ीर आला बलूचिस्तान की खुसूसी हिदायत पर हेलीकॉप्टर के जरिए ज़ख्मियों को कोयटा CMH मुंतकिल किया गया, जहाँ उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। एहलकार सिब्बी मेले में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के बाद कोयटा वापस आ रहे थे। रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। स्टॉक मार्केट में 97 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में कमी का रुझान रहा। इंटरबैंक में डॉलर 54 पैसे कमी के बाद ₹277.92 पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए कमी के बाद ₹279 पर फरोख्त हुआ। दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा। दौरान कारोबार मार्केट में 400 पॉइंट से जायद का भी इजाफा हुआ, मगर इख्तिताम पर सरमायाकारों ने मुनाफे की गर्ज से हसीस फरोख्त करना शुरू किए तो मार्केट सिर्फ 97 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 41,434 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। माशी तज्जियाकारों के मुताबिक IMF की तकरीबन तमाम शराइत पर अमल दरामद के बाद उम्मीद है कि जल्द ही पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी हो जाएगी। यही वजह है कि रुपए की कदर में इजाफा और स्टॉक मार्केट में मज़बूत रुझान देखने में आया।